بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جس شخص کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول بیٹھتے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں، مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کریں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنی آواز میں احترام پیدا کریں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بادل کی طرح رہو جو پھولوں پر نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، دیکھنا یہ ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں مگر بحث کو نہیں چھوڑتے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔